السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی، فدائیہ ختم نبوت تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں، میں لاہور سے اپنے گاؤں جاتا تو صبح فجر کی اذان کے ساتھ کھیتوں میں اپنے کنویں پر چلا جاتا، جہاں کنواں چلا کر اس کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرتا۔ 1995 کی ایک صبح بھی حسب معمول میں نے کنواں تیزی سے چلایا اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے برتن میں پانی ڈالنے کے لیے لپکا۔ برتن اٹھایا ہے، اسے پانی سے بھرنے کے لیے کنویں کے تھوڑے سے حصے کے اوپر چھلانگ لگا دی، مگر توازن برقرار نہ رہا اور میں دوسری طرف نہ پہنچ سکا۔ درمیان میں کنواں تھا جس میں گرتے ہوئے بے ساختہ زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کسی نے پکڑ کر سوتا لڑ پر بٹھا دیا ہے۔ سوتا لڑ ماحل کو متوازن رکھنے کے لیے شہتیر کی طرح لکڑی لگائی جاتی ہے جو کنویں کے کنارے سے چند فٹ نیچے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے دین کے لیے نہ چیز سے کوئی کام لینا تھا، اس لیے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد 2009 میں صبح کے وقت تلا کنگ سے لاہور جا رہا تھا، ایک CNG اسٹیشن سے گیس بھروائی، مسجد میں نماز ادا کی، نوافل پڑھنے لگا تھا کہ سوچا گاڑی میں نوافل ادا کر لوں گا۔ گاڑی میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد موڑ آیا تو مڑنے کی بجائے گاڑی سیدھی جا رہی تھی۔ ڈرائیور سو گیا تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ساتھ ہی گاڑی سڑک سے نیچے آ گری۔ میں نے اس دوران ان لمحات کو آخری سمجھ کر 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ اسی حادثے میں ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی، جس کا کئی سال سے علاج جاری ہے۔ اس حادثے میں ڈرائیور اور کار کو خراش تک نہیں آئی۔ عرفانہ سعید کہتی، موت کیا ہے؟ اگر کبھی موت اچانک سے سامنے آن کھڑی ہو تو کیسا لگے گا؟ کیا واقعی موت سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو میرے ذہن میں مستقل گردش کرتے رہتے تھے۔ میں شاید جواب چاہتی تھی ان سب سوالوں کا، لیکن کیسے؟ ایسے سوالات کا جواب تو وہی انسان دے سکتا ہے جس نے زندگی کو موت کی آغوش سے پلٹتے دیکھا ہو۔ شام ہوئی، مغرب کی اذان سن کر ایک بار پھر سے یہ سوال ذہن میں ابھرنے لگا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے انکل، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ڈرنا نہیں چاہیے۔ رفتار کم کرنے کی بجائے وہ ہنس رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی اور پھر اچانک اگلے ہی لمحے سڑک کے بیچوں بیچ ایک گدھا نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ انکل بریک لگائیں۔ میں فرنٹ سیٹ پر تھی اور بے ساختہ چلائی، مگر اگلے ہی لمحے گاڑی گدھے سے ٹکرا کر سڑک پر اوندھی ہو گئی اور پوری سڑک سے لڑھکتی ہوئی فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی۔ میں فرنٹ سیٹ پر تھی اور کھڑکی کے بالکل درمیان میں میرا سر تھا، جس پر ڈھیروں کانچ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ ایک لمحے کی بات تھی کہ گاڑی کلا بازی میں نہر میں جا گرتی، لیکن فٹ پاتھ سے ٹکرا کر رک گئی۔ بعد میں اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی سے گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ باہر نکل کر میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور بالوں پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے جھاڑنے لگی۔ مجھے اتنی معمولی خراش آئی۔ بہت دیر بعد اس بات کا خیال آیا کہ اتنے زبردست ایکسیڈنٹ میں اتنی معمولی خراش۔ اس روز مجھے ہر سوال کا جواب ملا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سوال یہ نہیں موت کیا ہے، سوال یہ ہے زندگی کیا ہے۔ یقیناً زندگی موت کی امانت ہے۔ صلاح الدین انقلابی۔ سفر انسان کو ہمیشہ ایک سوچ
اور سبق آموز واقعات سے روشناس کراتا ہے جو زندگی کا رخ بھی متعین کرتے اور بعض اوقات کسی واقعے اور فکر کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کا سفر نئے انداز میں شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد پیش آیا۔ میں چھٹیاں گزارنے کے بعد شکر گھر سے واپس لاہور آ رہا تھا اپنے اخبار کی رات کی ڈیوٹی پر پہنچ سکوں اس لیے گھر سے جلدی نکل آیا۔ ہماری ویگن نارگن کے قریب پہنچی تھی۔ مخالف سمت سے آنے والے ایک سائیکل سوار کی غلط کراسنگ پر ویگن ڈرائیور نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران ٹائر سلپ ہونے سے ویگن ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کھائی میں جا گری۔ میرے سر پر ایسے چوٹ آئی کہ وقتی طور پر کچھ ہوش نہ رہا۔ میں چند منٹ کے لیے بے ہوشی جیسی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اتنا یاد ہے کہ یہی خیال ذہن میں آیا، بس آخری لمحات آ پہنچے ہیں، لیکن خدا نے ایک اور موقع دے دیا تھا کہ اپنی اصلاح کر لوں۔ ویگن نرم زمین پر گری تھی جس سے چند مسافروں کی ٹانگوں پر زخم آئے، البتہ ڈرائیور اور کنڈکٹر حیرت انگیز طور پر غائب ہو چکے تھے۔ اس حادثے میں جس چیز نے متاثر کیا وہ ممتا کا جذبہ تھا۔ حادثے کے فوری بعد سب لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش میں تھے، لیکن ایک خاتون اپنے کمسن بیٹے کو پکار رہی تھی، لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کے ملنے تک ویگن سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ ایسے واقعات کی خبریں ہم روزانہ اخبارات میں شائع کرتے ہیں، لیکن آج اس کا عملی مشاہدہ کر رہا تھا۔ کھڑکی میں لگا ہوا راڈ شاید 2 نمبر تھا جو حادثے کے معمولی تار کی طرح مڑ گیا اور انسانی جانیں بچانے کے کام آ گیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی شور مچا کر بچے کی طرف توجہ دلائی تو لوگوں نے کسی سیٹ کے نیچے آئے بچے کو جو زخمی ہو چکا تھا باہر نکالا تو ماں کی جان میں جان آئی۔ اس کے بعد وہ ویگن سے باہر آئی۔ ممتا کا یہ روپ دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی اور پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ماں انسانیت کا اعلیٰ روپ ہے۔ اس طرح کے مزید حیرت انگیز اور سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔